ناظرین آداب، میں ہوں عاطف عمران۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبر نامے میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ پدم ایوارڈز 2026 کے لیے نامزدگیوں کا آغاز۔ مٹی نہیں اب پانی میں اگیں گی سبزیاں، اندور کے طلبہ کا کمال۔ اور کیرلا میں 10ویں جماعت کے تمام طلبہ کے لیے روبوٹکس کی تعلیم لازمی۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزارت داخلہ نے 2026 کے پدم ایوارڈز کے لیے نامزدگیاں طلب کی ہیں۔ نامزدگیوں کو راشٹریہ پرسکار پورٹل کے ذریعے 31 جولائی تک آن لائن جمع کیا جا سکتا ہے۔ وزارت نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نامزدگیاں مذکورہ پورٹل پر دستیاب فارمیٹ میں متعینہ تمام متعلقہ تفصیلات پر مشتمل ہونی چاہیے۔ پدم ایوارڈز یعنی پدم وبھوشن، پدم بھوشن، پدم شری ملک کے اعلیٰ ترین شہری اعزازات ہیں۔ یہ ایوارڈز ہر سال یوم جمہوریہ کے موقع پر دیے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی انجام دینے والوں کی خدمات کا اعتراف ہے۔ یہ ایوارڈز آرٹ، ادب، تعلیم، کھیل، طب، سماجی خدمت، سائنس اور دیگر شعبوں میں دیے جاتے ہیں۔ اب کھیتی کے لیے نہ کھیت چاہیے نہ مٹی۔ اندور کے ہولکر سائنس کالج کے طلبہ اور اساتذہ نے ایک حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا ہے۔ ہائیڈروپونکس ٹیکنالوجی کے ذریعے بغیر مٹی یعنی صرف غذائیت سے بھرپور پانی میں سبزیاں اگائی جا رہی ہیں، وہ بھی بغیر کسی کیمیکل یا کیڑے مار دواؤں کے۔ پالک، پودینہ جیسی سبزیاں اب گھروں کی چھت پر بھی اگائی جا سکتی ہیں۔ اس ماڈرن ٹیکنالوجی کو نہ صرف تعلیمی سطح پر سراہا گیا بلکہ سریجن 2025 میں ہولکر ٹیم کو دوسرا انعام بھی حاصل ہوا۔ کالج کا یہ پروجیکٹ اب تحقیق، تربیت اور انوویشن کا ماڈل بن چکا ہے، جہاں دوسرے کالجوں کے طلبہ اور اساتذہ بھی سیکھنے آ رہے ہیں۔ اس سسٹم کے ذریعے روزمیری اور پودینہ جیسے جڑی بوٹی والے پودوں پر بھی تحقیق جاری ہے، جن میں فائدہ مند ادویاتی اجزاء زیادہ مقدار میں پائے گئے ہیں۔ کیرلا نے 10ویں جماعت کے تمام طلبہ کے لیے روبوٹکس کی تعلیم کو لازمی قرار دیا ہے۔ یہ پورے ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا قدم ہے۔ یہ نصاب آئندہ تعلیمی سال سے نافذ ہوگا، جس سے 4 لاکھ سے زائد طلبہ مستفید ہوں گے۔ نئی ICT کتاب میں روبوٹکس کی دنیا کے عنوان سے ایک باب شامل کیا گیا ہے، جس میں طلبہ سرکٹس بنانا، سینسر اور ایکچویٹر استعمال کرنا اور پروگرامنگ کے ذریعے آلات کو کنٹرول کرنا سیکھیں گے۔ اس نصاب کے مؤثر نفاذ کو یقینی بنانے کے لیے حکومت نے پہلے ہی ریاست بھر کے ہائی اسکولوں میں 29,000 روبوٹک کٹس تقسیم کی ہیں۔ یہ قدم ریاست کی جانب سے 7ویں جماعت میں مصنوعی ذہانت کی تعلیم کے بعد ایک اور اہم سنگ میل ہے۔ یہ نصاب کیرلا انفراسٹرکچر اینڈ ٹیکنالوجی فار ایجوکیشن نے تیار کیا ہے، جو ریاست کا ٹیکنیکل ادارہ ہے۔ اس سے طلبہ کو ٹیکنالوجی کی بہتر سمجھ، عملی مہارتیں اور مستقبل کے لیے بہتر تیاری حاصل ہوگی۔ کیرلا کی یہ پہل قومی سطح پر تعلیمی اصلاحات کے لیے ایک مثال بن سکتی ہے۔ سال 2024-25 میں 23 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں پرائمری اور اپر پرائمری سطح پر سرکاری اسکولوں میں بچوں کے داخلے میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس صورتحال پر مرکزی حکومت نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ وزارت تعلیم نے ان ریاستوں سے اس کی وجوہات جاننے اور اس سے نمٹنے کے لیے حکمت عملی تیار کرنے کو کہا ہے۔ وزارت تعلیم نے اپریل میں 33 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا، جس میں اسکولوں میں بچوں کو دوپہر کا کھانا فراہم کرنے والی اسکیم PM پوشن پر غور و خوض کیا گیا۔ اس میٹنگ میں بتایا گیا کہ 23 ریاستوں میں بچوں کے اسکول میں داخلے کی تعداد میں کمی آئی ہے۔ ان میں سے 8 ریاستیں ایسی ہیں جہاں 1 لاکھ سے زیادہ بچوں کی کمی ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ کمی اتر پردیش، بہار، راجستھان اور مغربی بنگال میں دیکھی گئی۔ اسکل ڈیولپمنٹ اور انٹرپرینورشپ کی وزارت نے ایک نیا چیٹ بوٹ اسکل انڈیا اسسٹنٹ لانچ کیا ہے، جو نوجوانوں کو ہنر سیکھنے، تربیتی مراکز تک پہنچنے اور نوکریوں کے مواقع جاننے میں مدد فراہم کرے گا۔ یہ چیٹ بوٹ مصنوعی ذہانت کی مدد سے کام کرتا ہے اور اسے میٹا کے تعاون سے تیار کیا گیا ہے، جبکہ اس پر عمل درآمد سرورم AI نے کیا ہے۔ یہ چیٹ بوٹ میٹا کے اوپن سورس لاما پر مبنی ہے اور واٹس ایپ پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ صارفین کو صرف اس نمبر پر واٹس ایپ پیغام بھیجنا ہے، جس کے بعد وہ اپنی ضرورت کے مطابق رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ وزارت کے مطابق یہ پہلا موقع ہے کہ کسی قومی ہنرمندی مشن میں اوپن سورس AI ماڈل کو اتنے بڑے پیمانے پر شامل کیا گیا ہے،
چیٹ بورڈ کا انٹرفیس سادہ اور آسان ہے، جہاں صارفین نہ صرف مختلف ہنرمندی کورسز کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں بلکہ اپنے قریبی تربیتی مراکز اور اپنی پروفائل کے مطابق ملازمت کے مواقع بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ جموں و کشمیر کے سوپور سے تعلق رکھنے والے نوجوان طالب علم سالک ریاض نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں ہونے والے ورلڈ لیڈرز سمٹ میں اسٹوڈنٹ انٹرپرینور آف دی ایئر کا ایوارڈ حاصل کیا۔ ان کے منصوبے زنگائی کو بین الاقوامی سطح پر سراہا گیا۔ یہ منصوبہ طلباء کو سائنسی اور تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے تعلیم سے جوڑنے کا ایک نیا طریقہ پیش کرتا ہے۔ خاص طور پر پسماندگہ علاقوں میں سالک کا مقصد نصاب تعلیم سے آگے سوچنے کی تحریک دینا ہے۔ انہوں نے فلسفہ، فلکیات، مصنوعی ذہانت اور سائنسی تحقیق میں دلچسپی لیتے ہوئے ناسا جیسے اداروں سے بھی تعاون کیا ہے۔ میزورم کے وزیر اعلیٰ لال دھوما نے ریاست کو بھارت کی پہلی مکمل خواندہ ریاست قرار دیا۔ یہ اعلان میزورم یونیورسٹی میں ایک تقریب کے دوران کیا گیا، جس میں مرکزی وزیر مملکت برائے تعلیم جینت چودھری بھی شریک تھے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ خواندگی کے اس سنگ میل کے بعد اب ریاست ڈیجیٹل، مالی اور کاروباری خواندگی پر بھی توجہ دے گی۔ انہوں نے تعلیم، ڈیجیٹل رسائی اور پیشہ ورانہ تربیت کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ مرکزی وزیر نے ریاستی حکومت اور عوام کو اس کامیابی پر مبارکباد دی۔ 2011 میں ریاست کی شرح خواندگی 91.33% تھی۔ اس کے بعد باقی غیر خواندہ افراد کے لیے نیو انڈیا لٹریسی پروگرام اور الاس جیسے اقدامات کیے گئے، جس سے شرح خواندگی میں اضافہ ہوا۔ آئیے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ پدم ایوارڈ 2026 کے لیے نامزدگیوں کا آغاز۔ مٹی نہیں اب پانی میں اگیں گی سبزیاں، اندور کے طلبہ کا کمال۔ اور کیرلا میں 10ویں جماعت کے تمام طلبہ کے لیے روبوٹکس کی تعلیم لازم۔ آج کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی۔ آئندہ بلیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ آداب۔